جی السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یو ایس اے کے ویزا کے ریگارڈنگ کہ کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے جب آپ یو ایس اے کا ویزا فائل کر رہے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی ویزا کے اوپر ہیں، وہ ساری چیزیں سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ آج یو ایس اے کی ویزے کی جب آپ اپلیکیشن فل اپ کر رہے ہوں، جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہم فردر ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جتنی بھی یو ایس اے کی آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہیں، اس میں 3-4 جو یو ایس اے ویزا اپلیکیشن کے پارٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ آتے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے فل اپ کرنا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریگارڈنگ ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر ہیں یو کے اندر اور آپ یو ایس اے کا ویزا فائل کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ آپ کی اسٹڈی الائیو ہونی چاہیے۔ الائیو سے مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی نے آپ کو اسٹرک کر دیا ہوا ہے اور آپ کو یونیورسٹی نے اپنی انرولمنٹ ختم کر دی ہوئی ہے، آپ کو رپورٹ کر دیا ہوا ہے ادھر ہوم آفس میں، اور آپ اپنا یو ایس اے کا ویزا فائل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ کا وہ اسٹیٹس الائیو ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی سے آپ کو لیٹر ملا ہو کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ اسٹیٹس لیٹر ہے وہ شو کر رہا ہو کہ آپ کی اسٹڈی کنٹینیو ہے، 1 سیمسٹر ہو گیا، 2 ہو گیا، واٹ ایور جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسٹوڈنٹ اسٹیٹس لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ جو پارٹ 1 ہے ایجوکیشن سے ریگارڈنگ، اس کے اندر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ فلاں یونیورسٹی میں ہیں، فلاں کورس میں ہیں، اتنا آپ کا کورس سکسیزفل ہو چکا ہے، کب سے آپ انرول ہیں اور کب آپ کا کورس اینڈنگ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ نمبر 2 ایک پارٹ آئے گا آپ کے ورک پلیسمنٹ، جاب سے ریلیٹڈ، جو جاب سے ریلیٹڈ آپ کا پارٹ آئے گا سر جی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے یعنی کہ فیک کوئی جاب ڈالنی ہے نا، جس کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہی، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ویزا کی جو اپروول ہے نا، وہ 1% بھی نہیں ہے۔ آپ نے فیک کوئی بھی چیز مینشن کی، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی فیک چیز نہیں لکھنی، جو آپ جاب کر رہے ہیں آپ نے وہی مینشن کرنا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کی منیمم 3 منتھ جو ہے، لاسٹ 3 منتھس کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہو، اور اس کا ایچ ایم آر سی کے آپ کے این آئی کے اوپر آئی ہو، تاکہ ایچ ایم آر سی کے ساتھ آپ کا لنک ہو اور پتہ ہو کہ آپ ایک آفیشیل جاب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سارا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کی جاب کا جو پارٹ ہے، جب آپ وہ فل کر رہے ہوں، اس کے اندر جاب ڈسکرپشن ہے۔ جاب ڈسکرپشن آپ نے بالکل صحیح طریقے سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جاب ڈسکرپشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ سیکیورٹی کا جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کی جاب ہے، ویسے ہی تھوڑی اور سی سمجھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ نارملی طور پہ وہ جتنے بھی وہ جابس کرتے ہیں، وہ یہ سمجھا جاتا ہے ہر ایک کی طرف سے کہ وہ بڑی اور جاب ہیں اور نان ریلائبل، جس کی کوئی ٹائز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں سر، نمبر 1 آپ کو جاب ڈسکرپشن اپنی پتہ ہو، اور آپ جاب ڈسکرپشن اپنی جو اسٹیٹس جو اپلیکیشن ہے یو ایس ویزا اپلیکیشن، اس کے اندر پراپرلی مینشن کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے وہاں سے امپلائمنٹ لیٹر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ ایمبیسیڈر وہاں پہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن آپ کے پاس آن دا ڈے آف انٹرویو ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک آپ نے امپلائمنٹ لیٹر لینا ہے، آپ کے پاس منیمم 3 سیلری سلپس ہونی چاہیے، اور جاب ڈسکرپشن کے اندر آپ نے اس طرح سے اپنی جاب ڈسکرپشن کو نریٹ کرنا ہے کہ وہ فیل ہو کہ آپ کی جاب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور آفٹر دا کمپلیشن آف یور یو ایس وزٹ یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یو کے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ چیزیں ریئلائز ہوں گی کہ ہاں جی، اس بندے نے یہ وزٹ کرنے کے بعد واپس یو کے آنا ہے۔ جاب ڈسکرپشن کو آپ نے بالکل بھی ایزی نہیں لینا، پراپرلی اس کے اندر مینشن کرنا ہے۔ نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ، آپ کا ٹریول پلان کیا تھا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی میجر غلطی یہ کرتے ہیں کہ ٹریول پلان کو بس ویسے ہی ٹینٹیٹیو لکھ دیتے ہیں کہ میں نے جناب 8 ویک کے بعد جانا ہے۔ فار ایگزامپل ایج سے کوئی ڈیٹ ڈال دی ٹینٹیٹیو کہ میں نے جانا ہے، بالکل بھی ایسے نہیں، اس کے اوپر پراپر ورک آؤٹ کریں۔ نمبر 1، آپ کا جو ٹریول پلان ہے وہ ڈیورنگ ہالیڈیز ہونا چاہیے۔ آپ کا ٹریول پلان چھٹیوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا فل ٹائم ڈیورنگ اسٹڈی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ سے کویشچن پوچھ سکتا ہے وہاں پہ انٹرویو میں۔ انٹرویو کی ہم ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ انٹرویو کس طرح کا اور کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس پراپرلی اپنا ٹریول پلان ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی جہاں پہ آپ کی چھٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے پاس ٹریول پلان کے اندر ڈیز آپ کے پراپر ہونے چاہیے کہ آپ 8 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ، ان 8 دنوں کا بھی آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سی جگہ آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ نے جا کے وزٹ کرنا ہے،
ٹھیک ہے. آپ کی یہ چیزیں کیا شو کر رہی ہیں؟ آپ کا پراپر پورا انٹینشن شو کر رہی ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل 10 تاریخ کو جانا ہے، 11 کو ادھر جانا ہے، 12 کو یہ دیکھنا ہے، 13 کو یہ دیکھنا ہے، 15 کو یہ دیکھنا ہے اور 18 کو آپ نے واپس آ جانا ہے. آپ کی پراپر ایک لسٹ وہاں پہ فارم کے اندر دی ہوتی ہے کہ آپ نے کون کون سی جگہ جو ہیں وہ آپ نے وہاں پہ وزٹ کرنی ہے، وہ پراپرلی مینشن ہونی چاہیے اس فارم کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کا ٹریول پلان پراپرلی مینشن ہو جائے، اور ٹریول پلان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ ان ڈیٹس کی ٹکٹ ساتھ لگائیں یا ٹکٹ آپ کو لگانے کی ان ڈیٹس کی کوئی وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک نیکسٹ پورشن آتا ہے جو ہوتا ہے کہ آپ کس بندے کو وہاں پہ جانتے ہیں یو ایس کے اندر. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پراپرلی مینشن کرنا ہے. اگر آپ کسی بندے کو جانتے ہیں، یو ہیو ٹو مینشن دا نیم، ایڈریس اینڈ کانٹیکٹ ڈیٹیل. یہ پازیٹیو ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں آپ وہاں پہ پراپرلی مینشن کریں اور یہ بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے. لیکن آپ نے جو کانٹیکٹ ڈیٹیل وہاں پہ دینی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہو. یہ نہیں ہے کہ میرے آگے کوئی 10 جگہ آگے کوئی جاننے والا تھا، میں نے اس کی ڈیٹیل تو پٹ کر دی لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ اب وہ مجھے کیا رسپانس کرے یا ایمبیسی اس سے کانٹیکٹ کرے تو اس کو کیا رسپانس ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو بالکل بے شک مینشن نہ کریں. آپ کو ایڈریس پوچھے گا، آپ کو پوچھے گا آپ کا کہاں پہ جا کے آپ نے رہنا ہے، کسی ہوٹل کا ڈال دیں بک کروا کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی دوست ہے، کوئی فرینڈ ہے، کوئی فیملی فرینڈ ہے، وہ ضرور مینشن کریں. اس سے آپ کو پازیٹیو یعنی کہ چانسز ہوتے ہیں کہ واقعی اس کا کوئی جاننے والا بھی ہے اور وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی. اب ٹریول پلان ہمارا ہو گیا. ہم اگر کسی کو وہاں پہ جانتے ہیں وہ آپ نے مینشن کر دیا کہ کون ہے آپ کا ریلیٹیو ہے، کیا ہے، وہ ایک لسٹ اس نے وہاں پہ، وہ جب آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو لسٹ آ جائے گی کہ آپ کا وہ کیا ہے، ریلیٹیو ہے، دوست ہے، وٹ ایور کیا ہے، وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. اگر آپ اپنی ویزا یو ایس ویزا اپلیکیشن کی یہ 4 سے 5 جو پارٹس میں نے آپ سے ڈیفائن کیے ہیں، جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، اگر یہ پراپرلی مینشن ہوں تو سر ویزا کی جو اپلیکیشن کی حد تک ہے، جو ڈیٹا انالیسز کی حد تک بات ہے، وہ 100% آپ سمجھے کہ انشاءاللہ سکسیزفل ہوگا. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پراپرلی پورا جو ویزا انٹرویو ہے اس سے حوالے سے آپ سے بات کر لوں گا. جو ڈفرینٹ ہم نے ویزاز اپلائی کیے ہیں ان کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس سے آپ کو یہ ہیلپ ہوگی کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویزا جو آفیسر ہے وہ کیا آپ سے جاننا چاہتا ہے. آپ اگر ویزا آفیسر کو اس کے اکارڈنگلی جواب دے دیں جو وہ سننا چاہ رہا ہے، آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، ہم اتنے ڈاکومنٹ ساتھ لے جاتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ ایک بھی نہیں دیکھتا. وہ آپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن کرتا ہے اس سے جو اس کو انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو فیک ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کو الاؤ کرے گا، کبھی بھی آپ کو ویزا نہیں دے گا. لہٰذا جو انٹرویو ہے اس کا امپیکٹ بہت اسی کی بیس پہ آپ کو ویزا ملنا ہے. اور انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے اور انٹرویو کے اندر کیا اسپیسیفکلی جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں، 5-6 کوشچن ہیں، ان کی ایک اچھے لیول کے اکارڈنگلی اور ویزا آفیسر کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی اگر آپ تیاری کر لیں تو آپ کا آسانی سے ویزا لگ سکتا ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں جو انٹرویو پریپریشن کے حوالے سے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. مجھے امید ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ٹائز تھے اپلیکیشن کو فل اپ کرنے سے پہلے جو اسٹرانگ ٹائز ہونے چاہیے اگر آپ ویزے کا سوچ رہے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کون سے وہ 4 امپورٹنٹ پارٹس ہیں یو ایس ویزا اپلیکیشن کے جن کو بڑے احتیاط کے ساتھ فل اپ کرنا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر انٹرویو کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.